استغفار اور توبہ کے 14 فائدے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاجی محمد فاروق ایچ اسلامک موٹیویشن چینل میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے توبہ یا استغفار کیا ہے۔ توبہ استغفار کے 14 فائدے ہیں۔ توبہ استغفار کے بہت سے فائدے دنیا میں انسان کو نصیب ہوتے ہیں اور بہت سے فائدے آخرت میں انشاءاللہ نصیب ہوں گے۔ ہمارے ملکوں میں غلطی کی معافی گالوں کو ہاتھ سے مارنے سے لگتا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ سعودی میں 1997 سے 2005 کے درمیان میں رہا ہوں۔ وہاں دیکھا کہ کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو کلمے کی انگلی ناک پر رکھ کر کہتا تھا مالش مالش، یعنی معافی معافی۔ لیکن اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ سے معافی کے طریقے میں دل کی گہرائی سے معافی مانگنا ہے۔ آؤ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ توبہ استغفار کو ہم اپنے زندگی کا معمول بنا لے۔ توبہ کا پہلا فائدہ، جو لوگ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی اللہ توبہ کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا، اللہ توبہ کرنے والے کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، درگزر کا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتا ہے میں لوگوں کو معاف کرتا ہوں جو میری طرف رجوع کرتا ہے، لیکن اس شرط پہ کہ وہ ایمان والا ہو، نیک کام کرنے والا ہو اور آئندہ وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہو۔ توبہ کا تیسرا فائدہ، اللہ غم سے نجات دیتا ہے، مشکلوں اور پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ اور توبہ کا چوتھا فائدہ، تنگ دستی دور کر دیتا ہے۔ توبہ سے رزق میں، عمر میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اور توبہ کا پانچواں فائدہ، کہ ایسی جگہ رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ توبہ کا پانچواں فائدہ، بڑی سے بڑی پریشانی درپیش آ جائے، استغفار سے پریشانی سے نجات مل جاتی ہے اور بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ توبہ کا چھٹا فائدہ، اللہ بہترین بارش فرماتا ہے اور توبہ کرنے سے اولاد سے بھی خوش نصیب کر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا میری قوم اللہ سے توبہ و استغفار کرو، اللہ معاف کر دے گا اور موسلا دھار خیر کی بارش فرمائے گا اور اولاد میں، روزی میں اضافہ کرے گا، زندگی میں سکون و اطمینان پیدا کرے گا۔ توبہ کا ساتواں فائدہ، گناہوں سے دل جو کالا ہو جاتا ہے، جیسا گناہ کیا تو دل میں سیاہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، گناہوں کی کثرت سے نقطے لگتے لگتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، مگر اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنے سے اللہ دل کو صاف اور روشن کر دیتا ہے۔ توبہ کا آٹھواں فائدہ، اللہ توبہ سے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ یاد رہے سب حقوق اللہ والے گناہ ہیں۔ حقوق العباد کے لیے بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ جیسا ہم نے کسی کے ساتھ ناانصافی کیے یا ظلم و زیادتی کیے تو بندے سے معافی مانگے اور اس بندے کا حق ادا کرے۔ توبہ کا نوواں فائدہ، بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن آئندہ گناہ نہ کرنے کا بندے نے عزم کرنا چاہیے۔ توبہ کا 10واں فائدہ، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ توبہ کا 11واں فائدہ، دل کو توبہ کرنے کے بعد سکون نصیب ہوتا ہے اور اللہ سے امید ہوتی ہے کہ میرا رب غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اللہ کا دل میں ڈر و خوف اور امید رکھنا یہی ایمان ہے۔ توبہ کا 12واں فائدہ، انسان جب گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے تو جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ توبہ کا 13واں فائدہ، اللہ سے بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیتا ہے۔ توبہ کا 14 اور آخری فائدہ، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار و محبت کرتا ہے۔ بس بندے کو چاہیے اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کو سمجھے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچانے اور عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اس کی بارگاہ میں رو رو کر سچے یقین سے معافی مانگے۔ انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا جانے انجانے میں ہم کتنے گناہ
کر لیتے ہیں، اس لیے چلتے پھرتے توبہ اور استغفار کی کثرت کرے۔ توبہ دین اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، یعنی حب کہتے ہیں محبت کو، پسند کو، دوست کو، اس لیے کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور پاک رہنے والوں کو۔ ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والے کو اور پاک رہنے والے کو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ نے جو قرآن میں حکم دیا اس کو لے لو اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی و احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارو۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی و آخرت میں بھی اللہ کامیاب کرے گا۔ اللہ کی بندگی اقرار غلامی و اظہار غلامی دونوں طرح سے ہو۔ انسان کی زندگی کی ابتدا توبہ سے ہے اور انتہا بھی توبہ سے ہونی چاہیے، یہی اسلام کا اہم جز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور زندگی آسان فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔